عربشی اسکول فار گرلز میں طالبات کے لیے لنچ کا ایک اور مصروف وقفہ آیا تھا۔ یہ وقت نہ صرف اپنے بھوکے پیٹ بھرنے کا تھا بلکہ لڑکیوں کے لیے عالمی مضامین کو ایک طرف رکھ کر ان موضوعات پر بات کرنے کا وقت تھا جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ حسب روایت سیوری اور اس کے دوست کمرے B3 میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ تیسری منزل سے پورے اسکول کے صحن کو دیکھا جا سکتا تھا اور یہ وہی مقام تھا کہ سیوری کی سب سے قریبی دوست ہانا دوسرے طالب علموں کو گھورنا اور انہیں معمولی چھوٹے کیڑوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھنا پسند کرتی تھی۔ اگر ہانا نے اسے اپنے دوست نہ بنایا ہوتا تو سیوری یقیناً ایسی لڑکی سے دوستی کرنے کا انتخاب نہ کرتی، کیونکہ ہانا اتنی ہی ظالم اور بدتمیز تھی جتنی سیوری کو یہ جاننے کی بدقسمتی ہوئی تھی۔ اور صرف یہ حقیقت تھی کہ سیوری کے والد ایک نامور تاجر تھے جنہوں نے اسے ہانا کے لیے پسند کیا۔ ایکا اور نامی اس گروہ کو پکڑ رہے تھے، کچھ نہیں، خاص طور پر ان دونوں کے بارے میں اس حقیقت کے علاوہ کہ وہ بھی پیسے سے آئے تھے، اور ہانا کو ان کے بارے میں جو چیز خاص طور پر پسند آئی وہ اسے خوش کرنے کی ان کی مستقل خواہش تھی۔ اگر سیوری کو زیادہ اعتماد سے نوازا جاتا تو وہ یقیناً گروپ سے الگ ہو جاتی، لیکن اسے خدشہ تھا کہ ہانا اسے بلیک لسٹ کر دے گی اور دوستوں کے بغیر چلی جائے گی، اور یہ ہوتا اسے شیزوکو کی طرح بنایا۔ ارے شیزوکو کو دیکھو، ایکا نے کہا، وہ پھر سو گئی ہے۔ شیزوکو اسکول کی سب سے کم مقبول لڑکیوں میں سے ایک طور پر مشہور تھی اور وہ ایک بار پھر اپنی میز پر سو گئی تھی۔ شیزوکو زیادہ تر اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ شیزو نادر ہی کبھی چند الفاظ سے زیادہ بولے جب تک کہ پہلے بات نہ کی جائے، اور اسی وجہ سے ہانا کو اس سے نفرت ہو گئی۔ کتنا سست کتا ہے، نامی نے کہا، لیکن سیوری کو شیزوکو کے مسلسل اسکول کے وقت کی نیند کی وجہ سے معلوم تھی۔ اس نے ایک بار شیزوکو کو اس وقت سنا تھا جب وہ اپنے اجر سے کال لے رہی تھی۔ تب ہی جب سیوری کو یہ معلوم ہوا کہ شیزوکو اسکول میں ہمیشہ تھک جاتی تھی کیونکہ وہ راتوں کو دفتر کی عمارتوں کی صفائی کا کام کرتی تھی۔ مجھے دوسرے دن پتہ چلا کہ اس کے والد میرے جیسے ہی ہسپتال میں کام کرتے ہیں، ہانا نے کہا، جو اسکول کے صحن میں طالب علموں کو سرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہا، وہ ڈاکٹر ہے؟ نامی نے پوچھا۔ ہانیہ فوراً ہنسنے لگی۔ او، تم سنجیدہ تھے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، وہ صرف چوکیدار ہے۔ میں نے اسے ایک دن شیزوکو کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ شناسا لگ رہا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے والد کے دفتر کا کچرا، میں شرط لگاتا ہوں کہ ایک دن اس کی بیٹی بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ یہ صرف سمجھ میں آئے گا یہ دیکھ کر کہ وہ خود کوڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ سیوری دوسروں کے سامنے کبھی اس کا اعتراف نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ چھوٹی تھی تو وہ اور شیزوکو کو بہت گہرے دوست تھے، لیکن شیزوکو کے والد نے خاندان کو اس وقت منتقل کر دیا جب اسے بہت زیادہ معاوضہ دینے والی نوکری کی پیشکش کی گئی۔ برسوں بعد شیزوکو واپس آیا اور اسے سیوری کے اسکول میں منتقل کر دیا گیا، لیکن اس نے دوستی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ سیوری جانتی تھی کہ یہ اس کمپنی کی وجہ سے ہے جو اس نے اب رکھی ہے۔ ہانا سے واقف کسی کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے وابستہ کوئی بھی اتنا ہی ظالم اور اتنا ہی انتقامی تھا۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے، ہانا نے اب شیزوکو میں سراغ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر کے ساتھ صرف یہ جان کر کہ وہ موجود ہے مجھے ناراض کرتی ہے۔ دنیا ایک بہتر جگہ ہوگی اگر اس جیسے لوگ غائب ہو جائیں۔ کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے؟ سیوری چن۔ یہ فوری طور پر نہیں تھا، لیکن آخر کار سیوری نے سوال کا جواب دیا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے کچھ زیادہ تھی، کسی ایسے شخص کی طرح جو ہانا کو اس کی طرح چاہتا، کسی ایسے شخص کی طرح جو ہانا کو اس کی طرح جانتا تھا۔ سیوری مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنے بہترین دوست کے خوف میں جی رہی تھی۔